اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. معزز سامعین اور ناظرین، ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ اہل بیت شناسی قرآن کی نگاہ میں پہلی نشست میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی اس دنیا میں مختلف ادیان ہیں اور مختلف مذاہب اور مکاتب موجود ہیں، اور ان ادیان اور مکاتب مختلف افکار میں سے، مختلف مکاتب فکر میں سے جس مکتب کے میں اور آپ پیروکار ہیں، اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں تحقیق ضروری ہے. بغیر تحقیق کسی مذہب کو، کسی دین کو، کسی مکتب فکر کو اپنانا معقول اور منطقی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے منابع میں یہ معتبر اور صحیح روایت موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، گروہ ہوں گے، ان میں سے صرف ایک نجات یافتہ ہے، باقی سب کے سب جہنمی ہے. لہٰذا دین میں، مذہب میں، مکتب میں تحقیق ضروری ہے. اس پر مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور آج کہ ہماری اس نشست کا موضوع ہے معنی اور مصداق اہل بیت. جب امت کی مختلف فرقے ہیں، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں، تو یہاں پر تمام مسلمانوں کے گروہوں میں سے دو تفکر ہیں. ایک تفکر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد
دین کو، آئین کو اور قرآنی تعلیمات کو، سنت نبوی کو اہل بیت سے لینا چاہیے۔ اور دوسرا گروہ ان کا اعتقاد ہے کہ پیغمبر کے بعد تمام اصحاب میں سے جس سے بھی دین کو لے لے، تعلیمات اسلامی کو لے لے، کافی ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ اور مدعا ہے کہ پیغمبر کے بعد تنہا جو راستہ ہے، جو راہ ہے دین لینے کا، وہ اہل بیت کا راستہ ہے، اہل بیت کی راہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اہل بیت ہی سے قرآن کو بھی، تفسیر قرآن، تعلیمات قرآن اور پیغمبر کی سنت کو اہل بیت ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بحث ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے دین کو لینا چاہیے، تو یہ اہل بیت کون ہیں، خود اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ چونکہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ مصداق اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت آیا پیغمبر کی اولاد ہیں، یا اصحاب کرام بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور خصوصاً ازواج امہات مؤمنین بھی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اہل سنت معتقد ہے کہ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات اور پیغمبر کے فرزندوں میں سے امیر المؤمنین کے فرزند امام حسن اور امام حسین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت میں شامل ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ لغت، اصطلاح اور قرآن سنت کی روشنی میں اہل بیت کا معنی اور اس کے مصادیق کو روشن کیا جائے۔ اہل بیت یا آل البیت یہ دو لفظ ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر اس کے کوئی معنی بنتا ہے۔ آل اور اہل ہمیشہ دائم الاضافہ ہیں۔ آل اول سے ہے عربی میں، جس کا معنی ہے رجوع اور پلٹنے کے۔ جو نسبت میں، دین اور مقاصد میں، ہدف میں کسی کی طرف منسوب ہو تو اسے آل کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی نسبت ہو کسی کی طرف، جو بھی نسبت ہو، وہ نسبی نسبت ہو یا دینی نسبت ہو یا ان کا اہداف اور مقاصد ایک ہو۔ اور اہل کے معنی انس ہے، کوئی وابستگی ہو، کوئی رابطہ ہو، خاص رابطہ ہو، خاص وابستگی ہو، اسے اہل کہا جاتا ہے۔ تو یہ آل اور اہل کے مختلف متعدد معنی ہیں، یعنی یہ مشترک لفظی ہیں، ایسے الفاظ جس کے لفظ ایک اور معنی کیا ہے، متعدد ہے۔ تو اہل دین جس طرح کہا جاتا ہے، یعنی کوئی دیندار، ایسے افراد جو ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہوں اسے بھی اہل کہا جاتا ہے۔ کوئی نسبی اور حسبی رشتہ ہو اسے بھی اہل کہا جاتا ہے، اور کسی کی زوجہ اور بیوی کو بھی عرب کی زبان میں اور لغت میں اہل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ جناب راغب اصفہانی جو 6 صدی کے ماہر قرآن ہیں،
جنہوں نے قرآن کے کلمات اور الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بیان کیا ہے، جو مفردات راغب سے مشہور ہے، اور اکثر اور بلکہ تمام مفسرین تفسیر کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کے معنی بیان کرنے کے لیے اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اس نے اہل کے 4 مرحلے بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ اہل الرجل ایسے افراد جو کسی مکان میں ایک جگہ پر جمع ہو اور ان کے درمیان کوئی نسبت ہو، وہ نسبت رشتہ داری کی نسبت ہو یا شہر ہو یا خاندانی رشتہ دار ہو۔ اور دوسرا مرحلہ اہل البیت، کہتے ہیں کہ اہل البیت جس کا خاندان ایک ہو، نسب کے لحاظ سے ان کا رشتہ ایک ہو، اسے اہل البیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ کہتا ہے کہ اہل البیت اگر کہیں مطلق استعمال ہو جائے تو وہاں پر خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، جس طرح آیے تطہیر میں اشارہ ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور چوتھا مرحلہ وہ کہتے ہیں کہ اہل الرجل بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پس اہل اور اہل الرجل بطور مطلق آ جائے تو یہ خاندان حتیٰ کسی مناسبت پر کچھ افراد ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو ان پر بھی اہل استعمال کیا جاتا ہے۔ آل و اہل البیت جب بغیر قرینہ کیا جائے تو اس سے مراد اہل البیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لغت میں جب اہل البیت یا آل البیت مختلف متعدد معنی کے لیے جب استعمال ہوا تو کسی خاص معنی میں لینے کے لیے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ اور راغب اصفہانی کے مطابق اور دوسرے جو محققین ہیں، الفاظ اور لغات کے معنی بیان کرنے والے اہل لغت ہیں، لغت شناس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر مطلق اطلاق آ جائے، بغیر قرینے کے آ جائے، کسی قید کے بغیر آ جائے تو اس سے مراد پیغمبر اسلام کے فرزندان جس کو جو اہل الکساء سے معروف ہے ان کے لیے مخصوص ہے۔ بس اہل لغت نے اہل البیت یا آل البیت کو زوجہ کے لیے زوجہ کے معنی میں استعمال اولا نہیں کیا ہے، اگر بعض نے اگر کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجازاً زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ زبیدی جو بھی اہل لغت ہے، لغت شناس ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے اہل یا آل البیت یہ مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمَجَازِ الْأَهْلُ لِلرَّجُلِ زَوْجَتُهُ، کسی کی بیوی کے لیے اہل کا استعمال یہ مجازاً ہے۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ لغت اور اصطلاح میں اہل اور آل البیت یا اہل البیت یا اہل الرجل کا معنی بہت وسیع ہے۔ لغت میں اس کا معنی وسیع ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ رشتہ دار، نسبی رشتہ دار، ایک مکان، ایک چھت کے نیچے رہنے والے تمام افراد، کسی مذہب اور دین کا رشتہ ہو اسے بھی اہل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب استعمال میں آتا ہے تو اس کو محدود بیان کیا گیا ہے، اس کے حد بندی ہوئی ہے، محدود ہوا ہے اہل البیت یا اہل البیت کا معنی۔ جیسے کہ آل النبی پیغمبر کے رشتہ دار،
جو علم و عمل میں پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہو تو اس کے لیے آل النبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ افراد جو پیغمبر کے خاص الخاص ہیں، قریب سے قریب تر ہیں، ان کو آل النبی یا اہل البیت النبی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابن منظور نے، جو بھی اہل لغت کے معروف اور مشہور لغت شناس ہیں، کہتے ہیں کہ اہل الرجل اخص الناس بہ، اہل رجل جو اس شخص کے جو قریبی ترین فرد ہو اس کے لیے اہل الرجل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیروکار اتباع کرنے والے کو بھی اہل الرجل یا آل النبی کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کے جو پیروکار ہیں، جیسے کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ آل النبی من اتبعہ قرابتا او غیر قرابت۔ آل النبی ہر وہ فرد اور افراد ہیں جو پیغمبر اسلام کی اتباع کرے اور آپ کی پیروی کرے، وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو۔ اور اس کے بعد اصطلاح علماء میں محدود کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ روایت بھی نقل کیا ہے، کہا ہے کہ آل محمد ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ وعوضوا منہا الخمس۔ آل محمد وہ افراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر زکوٰۃ واجب حرام ہے، اور اس کے عوض میں ان کے لیے خمس دیا گیا ہے۔ یہ روایت جناب مبارک فوری نے تحفۃ الاحوزی میں نقل کیا ہے۔ اور جناب عبدالرزاق بن حمام صناعی نے مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت بھی نقل کی ہے، لا تحل الصدقۃ لمحمد و آل محمد، صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصطلاح علماء میں، دانشمندوں کے اصطلاح میں، اس اہل النبی یا آل النبی کو محدود کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ افراد جن پر صدقہ، جن پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ پیغمبر کی آل ہیں۔ بس یہاں تک معلوم ہوا کہ صدقہ کن پر حرام ہے؟ آیا اصحاب پر، ازواج پر صدقہ کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے؟ کسی شیعہ عالم دین، کسی اہل سنت کے دانشمندان نے اب تک نہیں کہا ہے کہ صدقہ اصحاب یا ازواج کے لیے حرام ہو۔ بس اہل کساء کے علاوہ کسی اور پر صدقہ حرام نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہاں تک اصطلاح اور لغت کے لحاظ سے خلاصہ یہ ہوا کہ اس لفظ اور کلمہ اہل یا آل النبی یا اہل النبی کا ہے یا اہل البیت کا ہے، اس کے متعدد معنی ہیں۔ گھر والے، گھر کے سارے افراد، کسی مکتب اور اہداف میں ایک ہو، ہر نبی کی امت، خاندان پیغمبر، وہ افراد جن پر صدقہ حرام ہے، اور اصحاب کسا۔ بس توسعہ کے لحاظ سے آل النبی یا اہل البیت النبی، توسعہ کے لحاظ سے پوری امت اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ محدود کرنے کے لحاظ سے بعض نے قید کے ساتھ بیان کیا ہے، تو صرف فرزندان پیغمبر کے لیے ہی یہ لفظ، یہ اصطلاح مخصوص ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی لفظ، کوئی کلمہ مشترک لفظی ہو اور کسی خاص معنی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے قرینہ ضروری ہے۔ اور جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اہل البیت ایک لفظ قرآنی ہے اور لفظ روائی ہے، یعنی قرآن اور سنت میں یہ استعمال ہوا ہے، تو صرف لغت اور اصطلاح پر، عرف پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ مشترک لفظی ہے، ایک طرف یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے،
حدیث میں استعمال ہوا ہے تو صرف ہم لغت اور اصطلاح یا عرف پر اکتفا کریں اور اس پر اتکا کر کے بتائیں کہ اس کا معنی فلان ہے اور اس کے مصادق فلان فلان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے مصداق یا مصادیق کو معین کرنے کے لیے قرآن اور سنت میں رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں اہل البیت 2 مرتبہ اور اہل بیت بغیر الف لام کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر اہل البیت ذکر ہوا ہے۔ سورہ ہود کی 73ویں آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور تیسری مرتبہ سورہ قصص میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہلیہ کے بارے میں بھی بغیر الف لام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم۔ بس یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ادھر سنت میں بھی حدیث میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، اور لغت کے متعدد اور مختلف معنی اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں قرآن سے اس کو معین کرنا چاہیے۔ اگر قرآن میں ہم معین نہ کر سکے تو سنت سے اس کی تفسیر ہونی چاہیے، یعنی جس طرح قرآن مجید کی آیات یفسر بعض بعض کی تفسیر کرتی ہے آیات، اسی طرح سنت پیغمبر جو سنت صحیحہ ہے، حدیث صحیح آیات قرآن کی تفسیر اور وہ مقید ہے آیت قرآن کے لیے۔ تو قرآن مجید میں بھی اطلاق آیا ہے کہ اہل البیت معین اور مشخص نہیں ہوا ہے کون کون ہے۔ بس اہل لغت کی نظر میں معنی وسیع، آیات میں کیا ہے، اس کے مصادق مطلق ہے، تو ضروری ہے کہ سنت کی طرح ہم رجوع کریں، سنت میں اس کا مصداق معین کریں۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں اہل بیت کو معین کرنے کے لیے، اس کے مصداق کو بیان کرنے کے لیے آیت تطہیر سے استدلال کرتے ہیں۔ شیعہ معتقد ہے کہ اہل البیت جو آیت تطہیر میں آیا ہے اس سے مراد افراد خاص ہیں، پیغمبر کے خاندان کے جو چنے ہوئے افراد ہیں، صرف انہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اور دیگر افراد جو فرزند پیغمبر ہے، فرزند امیر المومنین حضرت زہرا علیہ السلام ہے، ان کے لیے آیت تطہیر ان کی شان میں، ان کے مقام اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے مصداق ہے۔ تو اہل سنت اور شیعہ دونوں سیاق آیت سے اور روایات سے استدلال کرتے ہیں، اور خصوصاً اہل سنت کہتے ہیں یہ آیت چونکہ ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اسی کے سیاق میں ہے، اسی کے ساتھ اس کا ذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، وہی ازواج ہیں، اور پیغمبر نے بعض افراد کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اور شیعہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ بھی سیاق اور روایات معتبر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں فقط اور فقط اہل قصہ اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر اہل البیت کے ہم 2 معنی کر سکتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ جب سنت کی بحث آئے گی وہاں پر بعض دانشمندان اہل سنت نے بھی اس کی صراحت کے ساتھ بیان کی، اس مطلب کو کہا ہے کہ بیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بیت مسکونی ہے، یعنی وہ گھر جس میں گھر کے افراد رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیت مسکونی، عرف میں یا لغت میں یا اصطلاح میں یا اطلاقات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت جہاں پر ذکر ہوا ہے
ایک بیت مسکونی ہے، اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ بیت مسکونی میں ازواج اور پیغمبر اسلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن آیت تطہیر میں جو اہل البیت خصوصی طور پر بیان ہوا ہے، جو آیت تطہیر جن کے شان میں نازل ہوئے ہیں، یا آیت مباہلہ میں پیغمبر اسلام میں اہل بیت کو مشخص کیا ہے اور معین کیا ہے اور ان کی معرفی کیا ہے، اور آیت تطہیر اور آیت مباہلہ کا لازمہ عصمت ہیں، وہ صرف اہل کسا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، لغت میں ہر وہ افراد جو کسی کے تحت تکفل میں ہو، کسی گھر میں ہو، گھر کے ایک چھت کے نیچے جتنے بھی افراد ہو، یا حتیٰ کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے لیے بھی اہل البیت استعمال ہوا۔ جیسے کہ آپ جناب نوح علیہ السلام کے فرزند کے بارے میں قرآن مجید کی صریح آیت ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوح یہ آپ کا فرزند نہیں ہے، آپ کے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نوح کا بیٹا اس کی نسل سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان کے نسل ہی سے نوح کا بیٹا ہے، نوح کا فرزند ہے نسل کے اعتبار سے، اس کے صلب سے ہے، لیکن اس کے کردار اور رفتار کے لحاظ سے جناب نوح کے اہل سے نہیں ہے، یہ قرینہ ہے۔ اور دوسری طرف جناب سلمان فارسی کے بارے میں پیغمبر اسلام کا یہ فرمان جو مشہور ہے، سلمان منا اہل البیت، اور یہاں پر بھی سلمان اگرچہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے نہیں ہیں، قوم سے نہیں ہیں، پھر بھی اہل کہا ہے، منا اہل البیت کہا ہے، یہاں پر کردار کے لحاظ سے ہیں، عمل کے لحاظ سے پیغمبر کے اہل سے ہے۔ تو یہاں پر کردار اور عمل کے لحاظ سے وہاں پر جناب نوح کو جو نفی کی ہے وہ بھی عمل اور کردار، بس ایک قرینہ ہے۔ بس اصطلاح اور لغت میں اس کے معنی بہت وسیع ہے، تو یہاں تک کہ گھر والے، ماننے والے، گھر کے افراد، رشتہ دار، اور ایک گھر میں رہنے والے خاص الخاص، اور یہاں پر ایک روایت میں مشخص کیا جن پر صدقہ حرام ہو وہ اہل بیت ہے۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیت آئی ہے، آیت مطلق سنت پیغمبر سے مصداق، پس سنت پیغمبر سے مصداق کو معین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ کی بحث میں سنت پیغمبر جو منابع اہل سنت اور شیعہ اور وہ روایت بھی معتبر ہو، ان سے ہم استدلال کریں گے کہ یہاں پر اہل بیت جو آیت تطہیر میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور یا جو دوسرے آیات اور روایات میں اس کا ذکر اور تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد کون ہے۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے ہمارے بحث کو ایک علمی بحث، ایک علمی گفتگو کے طور پر پیش کریں، اور ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمارا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب یا مکتب فکر کو محکوم کرے اور کسی مکتب اور مکتب فکر کو غالب کرے، نہ، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک علمی گفتگو کے ذریعے اور ایک علمی بحث کے ذریعے حقیقی معنوں میں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اپنے مکتب کو سمجھیں، جس عقیدے پر ہم ہیں، یا جو افراد کسی عقیدے کو اپنانا چاہتے ہیں، کسی مذہب اور مکتب پر اور فقہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں، صحیح حقیقت میں تحقیق کر کے، واقعی تحقیق کر کے، اور اس کا دین تقلیدی نہ ہو، چونکہ آباء و اجداد اس دین پر، اس مذہب پر چل رہے ہیں، ہم بھی اسی دین اور مذہب و تفکر پر کو اپنائیں گے، ایسا نہ ہو، بلکہ جو بھی آئے واقعات اور حقیقت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، یہ ہمارا مقصد اور ہدف ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو
ایک راہ، روشن راہ، صحیح طریقہ اور صحیح راستہ اپنانے کے لیے ممد و مددگار ثابت ہوگی، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ حقیقت واضح ہو جائے اور حقیقت کے ساتھ چلے اور حقیقت کے ساتھ رہیں۔ اور ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ حقیقی دین اور مذہب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔